السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ کے فضل اور کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب نے کبھی سوچا ہے کہ سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع کیوں ہوتی ہے؟ انشاءاللہ آج میں آپ سب سے الف لام میم کا راز شیئر کروں گی۔ اگر ہم قرآن کو غور سے پڑھیں تو کچھ صورتیں عربی کے حروف تہجی سے شروع ہوتے ہیں، کبھی اکیلے میں جیسے قوف، سورہ قوف سورہ نمبر 50، نون سورہ قلم سورہ 68، کبھی جوڑی میں جیسے طٰہٰ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20، یاسین سورہ یاسین سورہ نمبر 36، کبھی تین کے جوڑی میں الف لام میم سورہ البقرہ، سورہ آل عمران اور باقی صورتیں، الف لام را سورہ یونس سورہ ہود، کبھی چار کی جوڑی میں الف لام میم را سورہ الرعد، کبھی پانچ کے جوڑے میں قاف ہے یا عین صاد سورہ مریم۔ ٹوٹل پورے قرآن میں 29 بار آتے ہیں یہ عربی کے حروف تہجی، جیسے عربی میں 29 حروف تہجی ہیں، الف با تا سا۔ اس بات پر کافی کتابیں لکھی گئی ہیں، کافی وجہ بتائی گئی ہیں، لیکن سب سے اچھی وجہ جس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی متفق تھے وہ میں انشاءاللہ آج آپ سب سے شیئر کروں گی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا تو اس وقت عرب لوگ اپنی زبان پر بہت غرور کرتے تھے، عربی عروج پر تھی، اس لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں الف لام میم طٰہٰ یاسین یہ تمہارے حروف تہجی ہیں، ان کو استعمال کر کے میں نے پورے قرآن کو نازل کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو چیلنج کرتے ہیں، چنوتی دیتے ہیں کہ قرآن کی طرح کچھ نازل کرو، کچھ کر کے دکھاؤ قرآن کی طرح۔ یہ چنوتی قرآن میں کافی جگہ میں پائی جاتی ہے۔ سورہ طور سورہ نمبر 52 آیت نمبر 34، قرآن جیسی کتاب نازل کرو۔ یہی پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 88 میں پھر سے دہراتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چنوتی کو تھوڑا سا آسان کرتے ہیں اور کہتے ہیں سورہ ہود میں سورہ نمبر 11 آیت نمبر 13 کہ کیا تم قرآن کی طرح 10 صورتیں بنا سکتے ہو؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چنوتی کو تھوڑا سا اور بھی آسان کرتے ہیں سورہ یونس سورہ 10 آیت نمبر 38 میں کہ قرآن کی طرح ایک سورت نازل کر دکھا دو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چنوتی کو اور بھی آسان کر دیتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت 23 سے 24۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورۃ کوثر، صرف 3 آیاتیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ 100% ملتی جلتی نہ ہو، لگ بھگ ملتی جلتی ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ چنوتی 1400 سال پہلے دی گئی ہے، آج تک کوئی نہیں پورا کر سکا اور نہ ہی کر پائے گا۔ اس لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ عربی کے حروف تہجی استعمال کرتے ہیں الف لام میم قاف نون، فوراً قرآن کے اللہ تعالیٰ خاص کوالٹی بیان کرتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ کا توقع رکھتا ہوں۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے الف لام میم کا کتنا بڑا راز ہے۔
اور اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف کریں، ان سب کو صحت دیں جو بیمار ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل اور کرم کرتے رہیں۔ بہت جلدی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔